السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ایپیسوڈ پڑھ کر کمنٹس میں بتائیے گا کہ شداور خان کا نکاح نور سے ہونا چاہیے یا پھر نہیں، اور آپ ماضی اور پڑھنا چاہتے ہیں یا اسے جلد ختم کر دوں۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 54 پارٹ 2۔ احمد میرال بیگم کے کیبن میں جا کر جائے نماز اٹھا کر اپنے خدا کے سامنے سجدے میں چلا گیا۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو مجھ سے دور مت کرنا، مجھے اتنا صبر دے دے میرے خدا کہ میں تیری ہر آزمائش پر پورا اتر سکوں۔ جب نشے کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ احمد سسکیاں بھرتے سجدے میں بے تحاشا رو رہا تھا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جو کچھ کیا، اس کے بعد جو حالات بنے میری زندگی میں نے تجھ سے شکوہ نہیں کیا میرے خدا۔ تیرا بندہ آج تجھ سے اپنی اولاد مانگ رہا ہے، اس سے اس کی اولاد کو دور مت کر۔ احمد سجدے سے اٹھ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بے آواز رو رہا تھا۔ کتنی دیر احمد جائے نماز پر بیٹھا روتا رہا، اپنے خدا سے ارسلان شاہ کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا۔ مراد شاہ ایمرجنسی روم کے باہر چکر لگائے جا رہے تھے جب انہیں میرال بیگم کی کال آئی۔ کال پک کرتے ہی میرال بیگم نے روتے ہوئے ارسلان کی طبیعت کے بارے میں استفادہ کیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرال، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مراد شاہ کی آنکھوں سے آنسو گر کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ آپی، مجھے میرے بیٹے پاس جانا ہے۔ مراد شاہ کو اسما کی چلانے کی آواز آئی۔ مراد، اسما جب سے ہوش میں آئی ہے روئے جا رہی ہے اور بار بار ارسلان کو پکار رہی ہے۔ میرال، تم میں سے کوئی گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گا، میں سجاد کو گھر بھیج رہا ہوں۔ انہیں علم نہ تھا کہ ارسلان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر ان کے کسی دشمن نے یہ سب کیا ہے تو ان کے خاندان کے تمام افراد کو خطرہ تھا۔ مراد شاہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہی کال بند کر دی۔ مجھے میرے ارسلان پاس جانا ہے۔ اسما، سنبھالو خود کو۔ میرال بیگم اسے خود کے ساتھ لگا کر اس کے بال سہلانے لگی۔ وہ نیم پاگل سی ہو رہی تھی۔ ایک ماں تڑپ رہی تھی اپنی اولاد سے ملنے کے لیے۔ آپی، ماموں نے کیا کہا ہے؟ انشا آنیا کو چپ کرواتے بولی تھی۔ آنیا روتے ہوئے اپنے لالا کو پکار رہی تھی۔ ارسلان کو ہوش نہیں آیا۔ میرال بیگم نے ان دونوں کو مکمل حالات سے انجان رکھا۔ ان دونوں بہنوں کو خود سے زیادہ ارسلان شاہ عزیز تھا۔ لالا، مجھے لالا پاس جانا۔ لالا، مجھے لالا پاس جانا ہے۔ آنیا روتے ہوئے انشا کے کندھے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ گڈو، آپ کے لالا آ جائیں گے گھر، رونا بند کرو۔ انشا نے اسے خاموش کروانا چاہا لیکن وہ روتے ہوئے بار بار اپنے لالا کے پاس جانا ہے کہے جا رہی تھی۔ سجاد، گھر چلے جاؤ تم۔ بابا، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، تمہاری اس وقت گھر ضرورت ہے، مراد شاہ نے سجاد کی بات پوری ہونے سے قبل کہا۔ سجاد خاموشی سے گھر چلا گیا۔ اردشیر، احمد کہاں ہے؟ چاروں طرف نظر دوڑاتے احمد کو کھوجنا چاہا۔ میرال آنٹی کے کیبن میں ہے، اردشیر کے کہتے ہی مراد شاہ نے اپنے قدم میرال کے کیبن کی طرف بڑھائے۔ دروازہ کھولا۔ احمد سجدے کی حالت میں
روتے ہوئے شاید سو چکا تھا۔ مراد شاہ نے یہ جاننے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھا کے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ارسلان! احمد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بابا، میرا بیٹا! اپنے بابا کا ہاتھ تھامتے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں شدت سے دعا کی تھی کہ اس کے بیٹے کو ہوش آ گئی ہو۔ ابھی تک ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مراد شاہ سر جھکاتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئے۔ بابا! احمد نے تڑپ کر اپنے بابا کو پکارا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ایک باپ کے لیے ہر رشتے سے زیادہ اس کی اولاد ضروری ہوتی ہے۔ وہ ہر دکھ صبر سے برداشت کر جاتا ہے، لیکن جب اس کی اولاد کو ذرا سی خروش آ جائے اس کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ابھی تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ احمد مراد شاہ کے گلے لگتے چھوٹے بچوں کی طرح اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے احمد کی پیٹھ سہلاتے اسے اپنا غبار نکالنے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ 7 سال سے ان کے دل میں پچھتاوا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھا نہیں تھا، بنا پوری بات جانے اسے بے رخی دکھائی تھی۔ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوتے ہی احمد مراد شاہ سے دور ہوتے ڈاکٹر کے پاس جا کے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ "ایم سوری، آپ کا بیٹا کوما میں جا چکا ہے"۔ الفاظ کی ادائیگی کے وقت ڈاکٹر کی زبان ایک پل کے لیے لڑکھڑائی تھی۔ احمد اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ "بابا، میرا بیٹا"۔ احمد کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے پر وہ ہوش میں آتے ہی چلایا تھا۔ مراد شاہ خود پر ضبط کرتے صوفے پر احمد کے پاس بیٹھتے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکے رکھا۔ اگر وہ اپنا ضبط کھو دیتے تو ان کے گھر کو کس نے سنبھالنا تھا؟ احمد تو پہلے ہی ہمت ہار بیٹھا تھا۔ وہ رو کر اسے اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ احمد بھاگتے ہوئے ایمرجنسی روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے نہیں روکا تھا۔ ارسلان مشینوں میں جکڑا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ احمد سست قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا تھا جب اس نے بیڈ کو تھاما۔ ارسلان کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی، پلکوں میں کوئی جنبش نہ تھی۔ بے ساختہ احمد کے ذہن میں کچھ دن قبل گزرا ہوا منظر آیا۔ "بابا، میری بہن کا نام میں رکھوں گا"۔ ارسلان سجاد شاہ اور احمد کے درمیان بیٹھا آنیہ کو چاکلیٹ کھول کر دے رہا تھا۔ "رکھ تو لیا ہے تم نے"۔ سجاد شاہ نے آنیہ کی طرف اشارہ کیا۔ "اف بڑے بابا، جو میری نئی بہن آنے والی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں"۔ ارسلان نے آنکھیں پٹپٹا کر اپنا کالر ٹھیک کیا۔ "جی نہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نام خود رکھنا ہے"۔ سجاد شاہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے تھے۔ "جی نہیں، میں نے اپنی بہن کا نام خود رکھنا ہے"۔ ارسلان بھی انہی کے انداز میں کہہ کر آنیہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اپنے بھائی کو مسکراتے دیکھ سجاد شاہ نے اسے گوری سے نوازا۔ "ایسے کیا میری طرف دیکھ رہے ہیں بھائی، صحیح تو کہا ہے"۔ ارسلان نے "اس کی بہن ہے تو پھر نام اسے رکھنے دیں"۔ "تمہاری اس بات کا مطلب میں اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ تم اپنی بیٹی کا نام خود کی مرضی سے نہیں رکھ پائے تھے، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی کا نام بھی ارسلان ہی رکھے"۔ سجاد شاہ نے جل کر ان دونوں باپ بیٹوں کو گھورا تھا۔ "بالکل بھائی جان، آپ کتنے سمجھدار ہیں"۔ احمد سجاد کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھتے دائیں کندھے پر سر رکھ گیا۔ سجاد نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ "آپ سب کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے نا مجھ سے کہ میں اپنی بہنوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں"۔
میرے بولنے سے آپ سب کو مسئلہ ہے۔ ایک دن جب میں خاموش ہو جاؤں گا پھر سب بلاتے رہنا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ ارسلان ناراضگی سے ان کی طرف دیکھتے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھائی ناراض کر دیا آپ نے اسے۔ احمد اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ ارسلان منہ بنائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اتنی سی بات پر منہ بنا کے بیٹھ گئے ہو تم؟ احمد اسے اپنی گود میں اٹھا کر اوپر اچھالتے کیچ کرتے بیڈ پر بیٹھ کے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ بابا میں فٹ بال نہیں ہوں جو آپ مجھے اوپر اچھال رہے ہیں۔ ارسلان نے اپنی شہادت کی انگلی سے ناک کو ٹیڑھا کرتے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا۔ کس نے کہا میرا بیٹا فٹ بال ہے؟ میرا بیٹا تو میرے لیے شہزادہ ہے، اور شہزادے اداس اچھے نہیں لگتے۔ احمد شاہ نے اس کے دونوں رخسار پر لب رکھے تھے۔ ارسلان کو احمد کی داڑھی کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنائے۔ بابا مجھے اس طرح کا پیار نہ کیا کریں، آپ کی داڑھی چبھتی ہے مجھے۔ ارسلان اپنے رخسار پر ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگا۔ کیسے شہزادے ہو تم؟ اپنے راجہ باپ کے پیار کو صاف کر رہے ہو اپنے رخسار سے۔ شیم آن یو پرنس۔ احمد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارسلان کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگ گیا۔ وہ دونوں اونچی آواز میں ہنسنا شروع ہو گئے۔ مراد شاہ جو ارسلان کے کمرے کے باہر سے گزر رہے تھے اپنے بیٹے اور پوتے کی ہنسنے کی آوازیں سنتے مسکرائے تھے۔ ارسلان بابا کی جان اٹھو، نہیں سہن ہو رہی تمہاری یہ خاموشی، مت تڑپاؤ اپنے بابا کو، مجھے تمہارے بولنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احمد اپنے 6 سالہ بیٹے کے سینے پر سر رکھتے روئے جا رہا تھا۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ تمہاری بہنیں تمہارا گھر انتظار کر رہی ہیں، تم تو سب سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہو۔ چلو اٹھو شاباش، ہم گھر چلتے ہیں، تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی۔ احمد دیوانہ وار اس کے چہرے پر لب رکھ رہا تھا۔ میری داڑھی کی چبھن محسوس ہوئی ہے نا تمہیں؟ چلو اٹھو اور ناراضگی دکھاتے اپنے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بناؤ۔ احمد کے آنسو ارسلان شاہ کی بند آنکھوں پر گر رہے تھے۔ مراد شاہ بنا آواز پیدا کیے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں جو وہ مہارت سے چھپا گئے تھے۔ بابا اسے کہیں اٹھے، ناراض ہوئے مجھ سے کیونکہ میں نے اس کے رخسار پر پیار کیا ہے، اسے چبھن محسوس ہوئی ہے لیکن یہ اٹھ نہیں رہا، اسے کہیں اٹھے۔ احمد ضدی لہجے میں کہہ کر اپنے بابا کا ہاتھ پکڑتے اپنے ہاتھ کی پشت سے بے رحمی سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ بابا یہ تو آپ کا بیٹا ہے، ہم سے زیادہ یہ آپ کو عزیز ہے، اور یہ آپ کے بنا کہے آپ کی ہر بات مان جاتا ہے، اسے کہیں نہ اٹھ جائے، مت تنگ کرے اپنے بابا کو۔ اس نے کہا تھا جب وہ خاموش ہوگا ہمارے پکارنے پر وہ ہم سے بات نہیں کرے گا۔ بابا آپ اسے پکاریں، آپ کے پکارنے پر اٹھ جائے گا۔ احمد مراد شاہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنی پیشانی ان کی ہتھیلیوں کے ساتھ لگا گیا۔ احمد جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو تسلیم کر دو، وہ میرے پکارنے پر نہیں اٹھے گا۔ مراد شاہ اپنے ہاتھ احمد کے ہاتھوں سے چھڑواتے کمرے سے چلے گئے۔ وہ اگر ایک پل بھی اور اندر رکتے ان کا ضبط جواب دے جاتا۔ ارد شیر کمرے کے باہر چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جا کر اپنے دوست کو حوصلہ دے۔ ارد شیر اگر اندر جاتا احمد کو حوصلہ دینے کی بجائے اس نے خود رونا شروع ہو جانا تھا، جس سے احمد سنبھلنے کی بجائے اور زیادہ ٹوٹ جاتا۔
ارد شیر مراد شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تھا۔ جی انکل۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے سرخ آنکھیں لیے مراد شاہ کو دیکھنے لگا۔ بیٹا اب گھر چلے جاؤ، 4 گھنٹے سے تم ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں۔ انکل آپ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں اور بیٹے ایسے حالات میں اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ 4 گھنٹے کیا، اللہ نہ کرے ارسلان کو زیادہ دیر یہاں رہنا پڑے۔ اگر مجھے 4 ماہ بھی یہاں رکنا پڑا میں رکنے کے لیے تیار ہوں۔ ارد شیر مراد شاہ کے گلے لگتے ہوئے بے آواز رونا شروع ہو گیا۔ ہر کوئی مراد شاہ کے گلے لگ کر اپنا غبار نکال رہا تھا، اپنا غم ہلکا کر رہا تھا، لیکن مراد شاہ وہ کس کے گلے لگ کر روتے، کس کو اپنا حال بتا کر اپنا غم ہلکا کرتے؟ ارد شیر کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے وہ میرال بیگم کے کیبن میں جا کر سجدے میں اپنے خدا کو اپنا حال سنانے لگے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا ان کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ شداور خان اور داؤد صبح کے 11 بجے گودام میں داخل ہوئے۔ دونوں تیز قدم بڑھاتے بچی کے پاس گئے، اس کے اوپر جیکٹ پھیلے اور سائیڈ پر کسی بچے کی شرٹ پڑی دیکھ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ یعنی ہمارے علاوہ کل رات یہاں پر کوئی تیسرا شخص بھی موجود تھا؟ شداور خان شرٹ کو پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے غصے سے گرجا۔ بوس تیسرا شخص نہیں، بچہ تھا یہاں پر۔ داؤد نے شرٹ پکڑی جس پر سنہرے رنگ میں پارس شاہ لکھا ہوا تھا۔ داؤد پتہ کرواؤ یہ پارس شاہ کون ہے اور اس بچی کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ۔ شداور غصے سے پھنکارتے ہوئے گودام سے چلا گیا۔ داؤد بچی کو بوری میں ڈال کر نہر میں پھینک آیا۔ اگر اس بچے نے سب کچھ دیکھا ہے تو اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہوگا۔ شداور بے چینی سے آفس میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے جلد از جلد وہ بچہ اپنے سامنے چاہیے تھا تاکہ وہ اسے ختم کر کے اپنے خلاف سارے ثبوت مٹا سکے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد داؤد شداور کے سامنے تھا۔ بوس میں نے پتہ کروایا ہے، 100 کی تعداد میں پارس شاہ نامی بچوں کی انفارمیشن ملی ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں سے وہ پارس شاہ کون ہے جس نے کل رات ہونے والا سارا واقعہ دیکھا تھا؟ شداور خان کے بولنے سے قبل داؤد بولا تھا، جتنے بچوں کی انفارمیشن نکلی ہے ان سب کو ختم کروا دو۔ شداور نے بے رحم بن کر داؤد کو حکم دیا۔ داؤد نے حامی میں سر ہلایا۔ بوس میجر احتشام کو اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا ہوگا؟ داؤد کے سوال پوچھنے پر شداور خان سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ابھی اسے میجر احتشام کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہے یا نہیں۔ داؤد اپنے آدمیوں کو کہہ کر میجر احتشام کے گھر آگ لگوا دو، اپنی بیٹے کی غیر موجودگی کا علم ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ شداور خان وحشی درندہ بن چکا تھا۔ جب انسان کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو وہ شخص انسانیت کا قتل کر دیتا ہے۔ شداور خان چیئر پر بیٹھ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے آنکھیں موند گیا۔ داؤد آفس سے چلا گیا تھا۔ شداور کا فون رنگ ہوا۔ اب کس کو موت پڑ گئی ہے؟ موبائل اٹھا کے دیکھا، اس پر نور جان جگمگا رہا تھا۔ آج سورج مغرب سے نکلا ہے، جو ہماری نور جان نے ہمیں یاد کیا۔ خیریت تو ہے نا نور جان؟ شداور خان بہکے انداز میں لفظ ادا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے ایس کے لبوں پر احاطہ کیا۔ شداور پلیز گھر آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
نور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نامحرم کو اپنے گھر بلا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک عورت نامحرم کے ساتھ کبھی محفوظ نہیں ہوتی۔ 5 منٹ نور جان، شداور نے 3 لفظ کہہ کر کال کٹ کی۔ کار کی چابیاں اٹھاتے وہ بھاگنے والے انداز میں کار میں بیٹھتے اس کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز کر گیا۔ نور کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے اس کا انتظار کرنے لگی۔ پورے 5 منٹ بعد اس کی کار داخلی دروازے سے گھر کے اندر پورچ میں جا کے کھڑی کرتی۔ شداور تیز قدم اٹھاتا نور کے کمرے میں داخل ہوتے نور کو کمر سے پکڑتے اپنے ساتھ لگا گیا۔ میری نور جان ڈر رہی تھی۔ شداور کے اس قدر قریب ہونے پر نور کو بے تحاشا پچھتاوا ہوا کہ اس نے اسے گھر کیوں بلایا۔ مجھے صبح کہتی تم، میں اپنی نور جان کے پاس رہ جاتا۔ شداور اس کی آنکھوں پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ کتنی دفعہ تمہیں کہوں نور جان، تمہارے آنسو مجھے برداشت نہیں ہیں۔ آج کے بعد مجھے یہ آنکھیں نم نظر نہ آئیں، نہیں تو بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ شداور سخت لہجے میں کہتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنے ڈر سے بچنے کے لیے تجھے پکارنے کی بجائے ایک درندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ نور کا دل چاہا تھا وہ اونچی آواز میں بے تحاشا روئے، لیکن قسمت وہ نہیں رو سکتی تھی۔ اگر وہ روتی تو شداور خان درندہ بنتے اسے نوچنا شروع ہو جاتا۔ وہ اس کی بری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایس کے جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ اسے اپنے سحر میں جکڑتی تھی۔ وہ اسیر تھا اس کی آنکھوں کا، اس کے معصوم لہجے کا، اس کی سریلی آواز کا۔ نور جان، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں۔ نور نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری سریلی آواز میں اس قدر گم ہو جانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ دنیا بھول جائے، اگر کوئی یاد رہے تو صرف اپنی نور جان۔ شداور بہکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شداور، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہاری ہر بات مانا کروں گی، جو تم کہو گے ایک ایک لفظ پر عمل کروں گی۔ نور اپنے خدا سے کہی گئی بات بھول گئی کہ وہ کبھی اس درندے کے سامنے نکاح کے لیے گڑ گڑائے گی نہیں، لیکن ہائے یہ بندہ بشر، انجانے میں ہی سہی، کبھی نہ کبھی ایک پل کے لیے اپنی کہی گئی بات بھول جاتا ہے۔ جب نور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رونے لگی۔ شداور خان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس نور کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلے تو وہ نور کو انکار کر دیتا تھا نکاح کے لیے، لیکن اب وہ خاموش تھا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ لانگ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔